السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طلبات، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں بہت اہم سوالات ہیں، اور یہ تمام سوالات ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اہم ہیں جو اس ٹائم پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس اور CSS کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان تمام سوالات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور اپنے آپ نے جو نوٹس بنائے ہیں اس میں لکھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور جن اسٹوڈنٹ کے پاس میرے نوٹس نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ اس نمبر پر رابطہ کر کے میرے سے نوٹس آج ہی منگوا لیں، انیشل ٹیسٹ اور ISSB بھی دونوں نوٹس منگوا لیں۔ اور جو اسٹوڈنٹ میرے گروپ کا حصہ نہیں ہے لیکچرز آف سر عمران کا، اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں 0323 91 61 961 پہ، آپ کو میں لنک سینڈ کروں گا واٹس ایپ گروپ کا، ضرور جوائن کیجیے، اور جتنے بھی میسیجز ملتے ہیں آپ کو رپلائی میں آپ ضرور اس پہ عمل کیجیے گا، آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ جی بیٹا، چلتے ہیں آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب۔ آج کا پہلا سوال ہے، بلکہ پہلے میں ایسا کرتا ہوں، آج آپ سے پہلے سوالات پوچھتا ہوں، جوابات آپ کو پہلے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں آپ کو کتنے سوالات آتے ہیں۔ جی سوالات آپ سے میں پوچھنے لگا ہوں، بہت سمپل کویشچن ہے، پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں یہ سارے کویشچنس۔ پہلا سوال ہے، پاکستان کا نام پاکستان کس نے رکھا تھا؟ بانی پاکستان کن کو کہا جاتا ہے؟ مفکر پاکستان کے نام سے کون مشہور ہیں؟ پاکستان کے موجودہ دارالحکومت کا نام بتائیے۔ اسلام آباد کس صوبے میں واقع ہے؟ ذرا اونچا آپ ان کے جوابات جو اونچی آواز میں ذرا بولیں تاکہ آپ کی فیملی والے بھی سن سکیں کہ وہ کتنے ان کے جوابات صحیح آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں اس کے ان تمام سوالات کے جوابات دوں گا۔ پاکستان کے پرانے دارالحکومت کا نام بتائیے۔ ٹھیک ہے، گڈ، کراچی، صحیح بتایا آپ نے۔ جی، کراچی کو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ کراچی کا پرانا نام کیا ہے؟ پاکستان کا سرکاری مذہب کیا ہے؟ پاکستان کا سرکاری نام کیا ہے؟ پاکستانی مجلس شورا کا پہلا اجلاس کب منعقد ہوا؟ پاکستان میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والا پھل کون سا ہے؟ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کون ہیں؟ پاکستان کے قومی ترانے کی دھن کس نے ترتیب دی؟ پاکستان کا قومی ترانہ کتنی دیر میں بجتا ہے؟ پاکستان کے قومی ترانے میں پاکستان کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ پاکستان کے قومی ترانے میں کل کتنے بند ہیں؟ پاکستان کا قومی ترانہ کب منظور کیا گیا؟ پاکستان کے قومی ترانے میں استعمال الفاظ کی اکثریت فارسی کی ہے یا اردو کی؟ پاکستان کا قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے پہلی بار کب نشر ہوا تھا؟ پاکستان کے قومی ترانے میں کل کتنے مصرعے ہیں؟ پاکستانی قومی ترانہ بلحاظ صنف کیسا ہے؟ پاکستان کے قومی ترانے کی دھن کب مرتب کی گئی؟ 14 اگست 1947 کو قمری سال کی تاریخ کیا تھی؟ قیام پاکستان کی تجویز سب سے پہلے کس نے پیش کی؟ برطانوی حکومت نے تقسیم ہند یعنی قیام پاکستان کا اعلان کب کیا تھا؟ پاکستان کا قومی نعرہ کیا ہے؟ پاکستان کے پہلے مال بردار جہاز کا نام بتائیے۔ پاکستان کی پہلی آبدوز کا نام بتائیے۔ پاکستان کے قومی ترانے کی موسیقی میں کتنے ساز استعمال ہوتے ہیں؟ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا تھا جو کہ رائج نہ ہو سکا؟ اسلام آباد کو کب دارالخلافہ بنایا گیا تھا؟ کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ کب بنایا گیا تھا؟ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے کس مدبر شخص نے سب سے پہلے قوم کا لفظ استعمال کیا؟ جی ابھی میں ان کے جوابات دوں گا جتنے سوالات پوچھے ہیں، ابھی آپ کریکٹ کر لیں کہ آپ نے کتنے آنسر کریکٹ دیے ہیں۔ جی سب سے پہلے کویشچن ترتیب سے جاتے ہیں۔ جی پہلا سوال میں نے پوچھا، پاکستان کا نام پاکستان کس نے رکھا تھا؟ چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ نے جنوری 1933 میں اس کا نام پاکستان رکھا تھا۔ بانی پاکستان کن کو کہا جاتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو۔ مفکر پاکستان کے نام سے کون مشہور ہے؟ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان کے موجودہ دارالحکومت کا نام بتائیے۔ اسلام آباد۔
اسلام آباد کس صوبے میں واقع ہے؟ وفاق کے زیر اہتمام ہے، لہٰذا کسی صوبے میں شمار نہیں، ویسے پنجاب کا علاقہ ہے۔ پاکستان کے پرانے دارالحکومت کا نام بتائیے۔ کراچی۔ کراچی کو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ کراچی کا پرانا نام کیا ہے؟ کلانچی۔ پاکستان کا سرکاری مذہب کیا ہے؟ اسلام، لیکن اقلیتوں کو بھی پورے حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان کا سرکاری نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستانی مجلس شورا کا پہلا اجلاس کب منعقد ہوا؟ 11 جنوری 1981۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والا پھل کون سا ہے؟ آم۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کون ہیں؟ ابو الاثر حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر مبارک مینار پاکستان کے احاطے میں ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے کی دھن کس نے ترتیب دی؟ عبد الکریم چھاگلا نے۔ پاکستان کا قومی ترانہ کتنی دیر میں بجتا ہے؟ 1 منٹ 20 سیکنڈ میں۔ 1 منٹ 20 سیکنڈ کو یاد رکھنا ہے بیٹا۔ پاکستان کے قومی ترانے میں پاکستان کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ صرف ایک بار۔ پاکستان کے قومی ترانے میں کل کتنے بند ہیں؟ صرف 3۔ پاکستان کا قومی ترانہ کب منظور کیا گیا؟ 7 اگست 1954۔ پاکستان کے قومی ترانے میں استعمال الفاظ کی اکثریت فارسی کی ہے یا اردو کی؟ آنسر ہے فارسی۔ پاکستان کا قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے پہلی بار کب نشر ہوا تھا؟ 13 اگست 1954۔ پاکستان کے قومی ترانے میں کل کتنے مصرعے ہیں؟ 15۔ پاکستانی قومی ترانہ بلحاظ صنف کیسا ہے؟ مخمس ہے۔ ہر بند میں 5 مصرعے ہیں، اس لیے مخمس کہتے ہیں۔ وہ نظم جس کے ہر بند میں 5 مصروں سے مخمس کہتے ہیں، اور مصدر جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ پاکستان کے قومی ترانے کی دھن کب مرتب کی گئی تھی؟ 1949 میں۔ 14 اگست 1947 کو قمری سال کی کیا تاریخ تھی؟ 27 رمضان مبارک 1366 ہجری، اسلامی جو تاریخ بنتی ہے 27 رمضان مبارک، شب قدر ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، 27 رمضان مبارک 1366 ہجری۔ قیام پاکستان کی تجویز سب سے پہلے کس نے پیش کی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ برطانوی حکومت نے تقسیم ہند یعنی قیام پاکستان کا اعلان کب کیا؟ 3 جون 1947۔ پاکستان کا قومی نعرہ کیا ہے؟ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا پہلا مال بردار جہاز کون سا ہے؟ نام بتائیے۔ العباس۔ العباس یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ العباس کا افتتاح کس نے کیا تھا؟ پاکستان کے سابق صدر ایوب خان مرحوم نے۔ پاکستان کی پہلی ابدوز کا نام بتائیے۔ PNS غازی۔ اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو نیوی میں جانا چاہتے ہیں انہیں اس کویشچن کا آنسر ضرور آنا چاہیے۔ پاکستان کی پہلی ابدوز کا نام ہے PNS غازی۔ پاکستان کے قومی ترانے کی موسیقی میں کتنے ساز استعمال ہوتے ہیں؟ 38 ساز، 38 ساز ہیں پاکستان کے قومی ترانے کی موسیقی میں، 38 ساز ہیں، 38 ساز ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا تھا جو کہ رائج نہ ہو سکا؟ اسرار الحق حجاز نے۔ سین سے لکھنا ہے اسرار الحق، ٹھیک ہے، سوال سے نہیں لکھ دینا۔ اسلام آباد کو کب دارالخلافہ بنایا گیا تھا؟ 1 اگست 1960۔ اس سے پہلے جو دارالحکومت تھا وہ کراچی تھا۔ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت کب بنایا گیا تھا؟ 12 مارچ 1948۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے کس مدبر شخص نے سب سے پہلے قوم کا لفظ استعمال کیا تھا؟ آنسر ہے سر سید احمد خان نے۔ تو یہ بیٹا یہ میں نے نئے اسٹال سے ابھی پڑھانا شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے میں سوالات کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں ہوں کہ کتنے سوالات آپ کو آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میں سوال لکھتا ہوں پھر آنسر نیچے لکھ دیتا ہوں تو آپ فوراً وہ آنسر پہ آپ کی نظر چلی جاتی ہے، تو اس طرح آپ کو یاد شاید صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا۔ تو پہلے سوالات لکھا کروں گا، ابھی میں اس طریقے سے پڑھاؤں گا آپ کو۔ کچھ لیکچر ایسے آئیں گے، پہلے سوالات اس کے بعد میں آنسر آپ کو پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھولیں گے نہیں، اور آپ صرف لیکچر اگر میرے سوالات لکھتے نہیں بھی ہیں نوٹس بک پہ، اگر صرف وہ لیکچر سن لیں گے 2-3 مرتبہ تو انشاءاللہ یاد رہ جائیں گے۔ ڈیلی آپ نے لیکچر سننے ہیں، اگر 10 سوالات بھی آپ کے ذہن میں ان کے جوابات نئے آ رہے ہیں تو یہ آپ کی اچیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ود دی پیسیج آف ٹائم انشاءاللہ آپ کا نالج انکریز ہوگا، اور آہستہ آہستہ نالج انکریز ہوتا جائے گا پریکٹس سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کافی کچھ سیکھ جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا نالج کافی انکریز کر جائے گا، اور آپ جو ٹیسٹ ہیں جو انٹرویوز ہیں انشاءاللہ آسانی سے کلیئر کر جائیں گے۔ اور میری یہی کوشش ہے کہ آپ ٹیسٹ اور انٹرویو آسانی سے کلیئر کر جائیں، کامیاب ہوں، جس طرح باقی میرے اسٹوڈنٹ کامیاب ہو چکے ہیں، اکیڈمیز میں ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی جائیں، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جائیں، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں جائیں، پاکستان نیول اکیڈمی میں جائیں، اور اگر CSS آپ نے کلیئر کیا تو CSP افسر بنیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ میں جو میسیج آتا ہے آپ ضرور ویڈیو بنایا کریں، جس طرح باقی اسٹوڈنٹ بنا رہے ہوتے ہیں۔ 2 منٹ 3 منٹ کی ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو آپ انشاءاللہ خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، کانفیڈنس آئے گا، خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔
خود اعتمادی ایسی صفت ہے کہ اس صفت جیسے گاڑی میں پیٹرول ہوتا ہے نا، پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، اس طرح خود اعتمادی کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، ٹھیک ہے، محنت کریں، اعتماد پیدا کریں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں، کبھی اپنے آپ کو ڈسکریج نہ کیا کریں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ آخر میں میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹوڈنٹس، اس ٹائم میں پشاور میں موجود ہوں، تو 3 جنوری کو میرے سے اگر آپ ملاقات کر سکتے ہیں تو میرا نمبر جو شروع میں نمبر دیا آپ کو، اپنا موبائل نمبر ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر رابطہ کر لیں تو ملاقات کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ اور جو نوٹس لینا چاہتے ہیں بائی ہینڈ بھی لے سکتے ہیں میرے سے نوٹس، اور جن کا انٹرویو ہونا ہے تو مل لیں، آدھا گھنٹہ پریکٹس کر لیں میرے سے، تو کوئی ایسی بات نہیں، ٹائم میں نکال لوں گا آپ کے لیے۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ Assalamu alaikum. My name is Tayyab Afzal. I am from Multan. First of all, I say warmly thanks to Sir Imran for inviting me to share my views about the reopening of schools. As the planning minister has said that all the educational institutions are allowed to open on 11th January, but only if the Pakistan is able to tackle the second COVID-19 wave. Besides the educational institutions, all other business opportunities are open now, but the educational institutions are closed. So the people relating to the educational institutions are protesting that the educational institutions should be reopened, as Pakistan is not good at economy. Pakistan is a developing country. Pakistan cannot afford the closure of schools for a long period, as the people relating to educational institutions are jobless now. They are jobless. Besides these educational institutions, all other business opportunities are open. So the government should think about the people which are jobless due to the closure of educational institutions. On the other hand, the COVID-19 cases are increasing day by day, and Pakistan is tackling with second and increasing wave of COVID-19. And the government has said that the education not, but the health is first priority of the government. But the government should also think about the financial condition of the people relating with educational institutions. So the government should open the schools with complete SOPs. Thank you so much. السلام علیکم ٹو آل فرینڈس۔ میرا آج کا موضوع ہے حکومت کو 11 تاریخ کو تعلیمی ادارے کھول دینے چاہیے یا بڑھتی ہوئی اموات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ منسوخ کر دینا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات بڑھتی ہوئی اموات کی، تو اموات کن لوگوں کی ہو رہی ہے؟ ویسے تو موت زندگی اللہ پاک کے ہاتھ میں، جس کو چاہے جتنی دے۔ اگر میری موت ابھی لکھی ہے اس ٹائم پہ تو مجھے آ جائے گی، سیکنڈ بھی میں ہل نہیں سکتا۔ لیکن دوسری بات یہاں پر آتی ہے کہ ایک بیماری ہے، ایک وبا اٹھی ہے، تو یہاں پر آپ کا کیا فرض بنتا ہے، انسان کا کیا فرض ہے کہ وہ احتیاط کرے، احتیاط کرے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو وبا لگنے کا ذریعہ ہو۔ تو یہ انسان کے ہاتھ میں، اگر انسان خود ہی اپنے آپ کو احتیاط نہ کرتے ہوئے دھکیلے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ وبا تو لگے گی نا۔ تو احتیاط ضروری ہے، SOPs کو فالو کرے، اور حکومت کو تعلیمی ادارے کھول دینے چاہیے SOPs کو فالو کرواتے ہوئے، خود بھی SOPs پر عمل۔ اگر یہ 3 سال تک سوچنا ہے، اگر یہ 3 سال تک وبا رہی تو کیا حکومت 3 سال تک کیا تعلیمی ادارے بند رکھے گی؟ پہلے ہی ہماری تعلیم کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے، مزید نقصان نہیں پہنچے، کیونکہ ایک عام بندے میں اور ایک کامیاب ترین بندے میں تعلیم کا ہی فرق ہوتا ہے۔ تعلیم انسان کو عزت دلاتی ہے، تعلیم سے انسان، کیونکہ تعلیم سے شعور ملتا ہے، اور شعور سے انسان اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ جو ہے نا سیکھتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے اور زندگی کا مقصد سوچتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ تعلیم کو ہماری پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے، تو SOPs کو فالو کرواتے ہوئے، خود بھی حکومت جو ہے فالو کرتے ہوئے SOPs کو، اور دوسرے جو ہے نا اسکول تعلیمی اداروں کو فالو کرواتے ہوئے اسکول کھول دینے چاہیے، اسکول کھول دینے چاہیے حکومت کو۔ یہیں پر میرا جو ہے نا ٹاپک اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم سر، السلام علیکم میرے بھائیوں، میرا نام امیر ہتاب ہے اور میں مردان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے 11 جنوری کو حکومت کو تعلیمی ادارے اوپن کرنا چاہیے یا کرونا کی وجہ سے بڑھتے ہوئے اموات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بند کرنا مناسب ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں،
بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. اگر وہ اسکول نہ جائے تو ان کی تعلیم پر بہت اثر پڑ سکتا ہے. مگر اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ان کی زندگی تعلیم سے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر زندگی نہیں ہے تو وہ کس طرح تعلیم حاصل کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ان کی زندگی بہت ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم آج کل دیکھیں تو سردی کی لہر کی وجہ سے کرونا کی اموات میں روز بروز اضافہ بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے اگر ہمارا حکومت مزید تعلیم ادارے کو بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ مناسب ہے، کیونکہ تعلیم سے زیادہ بچوں کی زندگی بہت ضروری ہے. اس لیے ہمیں بچوں پر نظر رکھنا چاہیے کہ وہ گھر پر کام کرے. اور جس طرح ہمارا حکومت نے ایک فرمانیہ تیار کیا تھا کہ بچے ہفتے میں 2 دن اسکول جایا کرے اور استاد کرام سے ہوم ورک لے اور گھر پر کام کرے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ فیصلہ بالکل مناسب ہے اور یہ بہت ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں خود ISOP پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی بہت ضروری ہے. والسلام.